ہمارا آج کا موضوع سیکشول ہیلتھ ایک انتہائی اہم موضوع ہے اور معاشرے کو اس موضوع کی انتہائی سخت ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سکون کلینکل ماڈل میں نفسیاتی اور ذہنی صحت کو جانچنے کے لیے 8 ڈومینز کا سہارا لیا جاتا ہے، یعنی کسی انسان کی ذہنی اور نفسیاتی صحت 8 جہتوں پر مشتمل ہے، 8 شعبوں میں منقسم ہے۔ اس میں اس کی ایموشنل ہیلتھ، سیکشول ہیلتھ، کوگنیٹیو ہیلتھ، انوائرمنٹل ہیلتھ، سوشل ہیلتھ، ریلیجس ہیلتھ، مورل ہیلتھ اور اسپریچول ہیلتھ، یہ 8 کے 8 شعبے کسی بھی انسان کی نفسیاتی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم 1 بائی 1 سارے ڈومینز کو اور سارے شعبوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایموشنل ہیلتھ کو ہم گزشتہ نشست میں تفصیلاً ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم سیکشول ہیلتھ کو زیر بحث لائیں گے اور سیکشول ہیلتھ کی جتنی بھی ضروری تشریحات ہیں جو کہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں ہمارے معاشرے میں، ان سب کو ہم زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک چیز سمجھنی انتہائی ضروری ہے کہ جنسی معاملات اور جنسی معلومات ہمارے معاشرے میں انتہائی زیادہ غلط العام اور مس انٹرپریٹڈ ہیں۔ مختلف زندگی کے شعبوں کے لیے مختلف ماہر موجود ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ کو کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہے تو اس کے لیے وکلاء موجود ہیں جو آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی جسمانی مسئلہ، کوئی جسمانی بیماری درپیش ہے تو میڈیکل ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کو رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی گاڑی خراب ہے تو آٹو میکینک یا آٹو الیکٹریشنز اویلیبل ہوتے ہیں جو کہ آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے سیکس کی اور جنسی معاملات اور جنسی مشکلات کی، تو اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام تک انتہائی بے بنیاد اور غلط معلومات پہنچی ہوئی ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں عوام نے ماہر کا تعین نہیں کیا کہ اس سلسلے میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کون ہے اور فلسافیکل اتھارٹی کس کے پاس ہے۔ تو مروجہ معاشرے میں تقریباً ہر ریلیونٹ ڈسپلن ہی سیکشولیٹی اور سیکشول پرابلمز کے بارے میں لوگوں کو اپنی رائے دیتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں کہ سب سے پہلے حکماء ہیں، حکیم صاحبان، اس کے بعد ڈرمیٹالوجسٹ ہیں، اسکن اسپیشلسٹ، یہ بھی لوگوں کو جنسی امراض اور جنسی معاملات میں رہنمائی فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سائیکیٹرسٹ ہیں، اور پھر میڈیا پر جو معلومات لوگوں تک پہنچتی ہیں میڈیا کے ذریعے، وہ بھی ٹینیسٹی بیسڈ
اور ان اتھینٹک، ان سائنٹیفک، انویلڈ، ان یوزفل، irreliable وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ ڈٹرمن کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اس سیکچولیٹی کا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کون ہے، سیکچولیٹی کے بارے میں کون مضمون کا ماہر ہے اور کون اس پر اپنی رائے دے سکتا ہے اور جس کی رائے کو مستند سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں دو ماہرین دنیا بھر میں اگر آپ تحقیق کریں تو یا تو کوئی شخص سیکسالوجی میں ایکسپرٹ ہو، سیکسالوجسٹ ہو، اور وہ بھی یا سائیکیٹرسٹ ہوگا یا کلینکل سائیکالوجسٹ ہوگا بیسیکلی، اور اس کے بعد اس نے سیکسالوجی میں اسپیشلائزیشنز کی ہوں گی۔ امریکہ میں سیکسالوجی کو ایز اے سبجیکٹ، ایز اے ڈسپلن بھی پڑھایا جاتا ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ کوئی بھی یونیورسٹی سیکسالوجی کو ایز اے ڈسپلن آفر نہیں کرتی، لہٰذا پاکستان کے تناظر میں سیکسالوجی کے جو ایکسپرٹس سائنٹیفکلی ہو سکتے ہیں وہ دو ہیں، ایک سائیکیٹرسٹ ہیں اور دوسرے کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ سائنٹیفکلی یہ دو ایکسپرٹس ہیں، اور ان میں سے بھی جو سائیکیٹرسٹ ہے کیونکہ وہ میڈیکیشن پرسکرائب کرتا ہے، میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے بیسیکلی، لہٰذا اس کو سائیکو سوشل ایشوز کا اتنا ادراک نہیں ہوتا، اور جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہے اس نے شروع سے نفسیات پڑھ رکھی ہوتی ہے، نارملی ایف اے ایف ایس سی میں پڑھتے ہیں سائیکالوجی، پھر بی اے بی ایس سی میں یا بی ایس میں سائیکالوجی پڑھتے ہیں، پھر ڈپلومہ کرتے ہیں، پھر ایم ایس کرتے ہیں، ایم فل کرتے ہیں، پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ تو یہ سائیکیٹرسٹ نے صرف 2 سال سائیکالوجی اور سائیکیٹری میں اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے، جبکہ کلینکل سائیکالوجسٹ نے تقریباً 10-12 سال اس دشت نفسیات کی سیاحی کی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر سوچا جائے اور اگر تحقیق کی جائے تو سیکسالوجی، سیکشول پرابلمز، سیکشول ڈسفنکشنز، یہ سب ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کو زیادہ زیب دیتا ہے کہ وہ ان موضوعات پر اپنی رائے فراہم کر سکے ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ۔ تو یہ بتانا بہت ضروری تھا، اور یہ ہمارے معاشرے میں انتہائی زیادہ یہ وبا پھیل چکی ہے کہ لوگ غیر مستند لوگوں سے رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں، خصوصاً نوجوان زیادہ تر حکیموں کے پاس دوائیاں اور نسخے لینے کے چکروں میں جاتے رہتے ہیں اور غلط معلومات۔ اسی طرح سے اگر آپ وال چاکنگ کو دیکھیں پاکستان میں، اگر آپ وال چاکنگ کو دیکھیں کراچی سے پشاور تک، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مردانہ کمزوری کتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا۔ جگہ جگہ آپ کو مردانہ کمزوری، بواسیر اور اس طرح کے دوسرے امراض لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ ایک پشاور میں نے ایک بورڈ ایک دفعہ دیکھا، سائن بورڈ، جس پر لکھا تھا کہ ایڈز کا علاج پاسبل ہے، کسی حکیم صاحب کا اشتہار تھا۔ تو اسی طرح سے اخبارات میں آپ دیکھتے ہیں طرح طرح کے اشتہارات حکیموں کے اور غیر مستند لوگوں کے نظر آتے ہیں آپ کو، بچپن کی غلط کاریاں، تباہ کاریاں، مردانہ کمزوری، قطرہ چکان،
صورت انزال، جریان، احتلام، بانجھ پن وغیرہ وغیرہ. اب یہ اتنے ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس پہ کہ حکیم صاحب کا علم نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح سے ڈرمٹالوجسٹ کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اس قسم کے معاملات میں ٹانگ اڑائیں. ہاں، اگر سیکشول آرگنز پر کوئی سکن ریلیٹڈ پرابلمز ہیں تو وہ ضرور اپنا شوق پورا کریں، لیکن زیادہ تر 99% کہہ لیجئے جو سیکشول پرابلمز ہیں وہ نفسیاتی ہیں. اس کو دنیا مانتی ہے. جتنی بھی سیکشول ڈس آرڈرز ہیں وہ نفسیاتی ہیں، مینٹل ڈس آرڈرز کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس چیز پر میں سینسٹائز کرنا چاہتا تھا کہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ آن سیکسالوجی would be a clinical psychologist in Pakistan. کلینکل سائیکالوجسٹ سے بہتر دوسری آپشن ہو ہی نہیں سکتی پاکستانی پرسپیکٹو میں. اس چیز کا کلینکل سائیکالوجسٹ کو بھی ادراک ہونا چاہیے، سائیکو تھراپسٹ کو، کاؤنسلرز کو بھی ادراک ہونا چاہیے، اور عوام الناس کو بھی اس احساس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی جنسی مسئلہ درپیش ہو تو اس کا جو ماہر ہوگا وہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوگا. اچھا، اس کے بعد ہم اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں، اور اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم سیکشولیٹی کی یعنی شہوت کی افادیت کا اندازہ لگائیں کہ سیکشولیٹی کتنی امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں، کتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ہماری لائف کا. اب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ میں جو سیکشولیٹی کو اردو میں ترجمہ کرتا ہوں تو وہ شہوت کرتا ہوں، جنسیت نہیں کرتا. جنسیت میں اور شہوت میں فرق ہے جو کہ واضح ہے. انگلش میں ان دونوں کے لیے تقریباً ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کو اس طرح سے ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے جنسیت کا ترجمہ انگلش میں کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں سیکس. سیکس جنسیت کو کہتے ہیں، میل اور فیمیل. آپ کی جنسیت کیا ہے؟ واٹ از یور سیکس؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم میل اور آئی ایم فیمیل. تو جنسیت کا تعلق مرد ہونے یا عورت ہونے کے ساتھ ہے. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو عرف عام میں ہم لفظ سیکس یوز کرتے ہیں اس کا یہ استعمال بھی درست نہیں ہے. سیکس جنسیت کے معنوں میں زیادہ مناسب ہے. اور شہوت جو ہمارا آج کا موضوع ہے، شہوانی تسکین اور شہوانی صحت، سیکشول ہیلتھ، اس کے لیے انگریزی کا لفظ ہے سیکشولیٹی، شہوت. تو جو موضوع ہے ہمارا وہ سیکشول ہیلتھ ہے، یعنی شہوانی صحت، نہ کہ جنسی صحت. اگر جنسی صحت کی بات ہوگی تو پھر وہ ہمارا ایریا نہیں بنتا. جنسی صحت سے مراد یہ ہے کہ کروموسومز میں کیا پرابلمز آ سکتی ہیں، ڈی این اے میں کیا پرابلمز آ سکتی ہیں، ہارمونز میں کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں. تو وہ میڈیکل سائنس ڈیل کرتی ہے ان چیزوں سے، ہارمونل پرابلم سے، کروموسومل پرابلم سے، نیوٹریشن سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں، ایجنگ سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں،
ان کو میڈیکل سائنس زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے اور جو کہ کامن موضوع ہے عوام الناس کا بھی، وہ شہوانی صحت ہے، جو کہ نفسیاتی صحت سے متعلق ہے، کہ جسمانی طور پر درست ہونے کے باوجود شہوانی مسائل اگر ہوں تو پھر شہوانی صحت سے متعلقہ ہوں گے اور ماہر نفسیات ان میں رہنمائی فراہم کرے گا۔ اور میڈیکل سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ زیادہ تر سیکشول پرابلمز، چاہے وہ جنسی ہوں چاہے وہ شہوانی ہوں، ان کے روٹس نفسیاتی ہی ہوتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر کوئی شخص معذور ہو، جسمانی طور پر اس کو کوئی بائیولوجیکل پرابلم ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ زیادہ تر شہوانی مسائل کے پیچھے نفسیات کار فرما ہوتی ہے۔ تو شہوانی مسائل اور شہوانی صحت کی افادیت پر ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کتنی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اب آپ میری تحقیقات کا مطالعہ کر سکتے ہیں، میری ویب سائٹ پر ریسرچ پیپرز اویلیبل ہیں، بعض پبلشڈ ہیں، بعض سبمیٹڈ ہیں، اردو کے آرٹیکلز بھی اویلیبل ہیں۔ تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ سائنسدانوں نے اور نفسیات دانوں نے شہوت کو بالکل اسی طرح انسان کی ضرورت سمجھا ہے جس طرح کے غذا، جیسا کھانا پینا ویسا ہی شہوت رانی۔ سیکشول ڈیزائرز، سیکشول ایپیٹائٹ، سیکشول نیڈز، سیکشول ارجز بالکل اسی طرح ضروری ہیں جس طرح کہ کھانا پینا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس سلسلے میں جتنے بھی ماہر نفسیات ہیں، سب کا یہ ماننا ہے کہ یہ بات برحق ہے کہ شہوانی صحت اور شہوانی خواہشات اور شہوانی ضروریات انسان کی زندگی میں بہت ہی زیادہ نمایاں کردار ادا کرتی ہیں، بہت زیادہ ضروری ہیں۔ مذاہب بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، اسی لیے مذاہب یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ضروری ہے، بلوغت کے بعد شادی ضروری ہے تاکہ شہوانی خواہشات کی تسکین عمل میں آ سکے اور انسان بے راہ روی سے محفوظ رہے، غلط راستوں پر نہ چلے، اور مذہبی طور پر جو اپرووڈ، الاؤڈ طریقہ کار ہے اسی کو اپنائے۔ تو سارے مذاہب میں شادی کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے۔ بعض سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ سیکشولیٹی از مور امپورٹنٹ دین ہنگر اینڈ تھرسٹ۔ شہوت کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے، یہ بھی بعض سائنسدانوں کا ماننا ہے۔ اس میں ایک لطیف نکتہ لے کے آتا ہوں اسی بات پہ کہ شہوت کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس پر جب میں نے غور کیا تو ایک لطیف نکتہ ذہن میں وارد ہوا، جس کے لیے کہ آپ ایک امیجنیشن کر سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جب کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے تو اگر آپ اس کا مشاہدہ کریں تو آپ کو یہ بخوبی اندازہ ہوگا کہ اس کا کوئی نہ کوئی دایاں عضو
اس کے بائیں عضو سے منسلک رہتا ہے، یا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتا ہے، یا ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے، یا دایاں ہاتھ بائیں بازو پر رکھتا ہے، یا دایاں پاؤں بائیں پاؤں پر رکھتا ہے، دائیں ٹانگ بائیں ٹانگ پر رکھتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنے گھروں میں پڑی ہوئی تصاویر کا بھی البمز کا جائزہ لیں تو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو پوسچرز ہیں انسانوں کے، ان میں یہ بنیادی نقطہ مضمر ہے کہ ان کا دایاں آرگن، کوئی نہ کوئی باڈی کا دایاں رائٹ آرگن ان کے لیفٹ آرگن کے ساتھ اٹیچڈ رہتا ہے ہر وقت تقریباً، جس سے کہ ان کو ایک نفسیاتی تسکین ملتی ہے ٹچ سے۔ یہ سیلف ٹچ ہے، سیلف لو کے پرسپیکٹو میں آتا ہے سیلف ٹچ۔ اور یہ جو سیلف ٹچ ہے جس کی مثال میں نے دی، یہ لاشعوری ہے، ریفلیکس ایکشن ہے۔ انسان سوچ سمجھ کر یہ پوسچرز نہیں بنا رہا ہوتا، بلکہ یہ پوسچرز آٹومیٹیکلی اس سے بنتے ہیں۔ تو ان پوسچرز کو کرٹیکلی اینالائز کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شہوانی تسکین ہے وہ اتنی زیادہ ضروری ہے کہ انسان کے اپنے اندر، اس کی اپنی ذات میں ایک میکینزم ہر وقت چلتا رہتا ہے جو کہ اس کی شہوانی تسکین کا باعث بنتا ہے، اور وہ خود سے ٹچ لے کر، خود کو ٹچ کر کے، محسوس کر کے اس شہوانی تسکین کو لاشعوری طور پر عمل میں لاتا رہتا ہے۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے، یہاں سے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ جس کو اگنور کیا جا سکے، چونکہ معاشرے میں نام نہاد شرم کی وجہ سے لوگ اس قسم کے موضوعات کو ڈسکس کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، ہتک سمجھتے ہیں، بے شرمی سمجھتے ہیں، جبکہ دین نے ہمیں ایسا نہیں سکھایا۔ ہمارے دین نے ان موضوعات کو سائنس سے بھی زیادہ بہتر اور ایکسپلیسٹ وے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی 2020 میں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں، مثلا امریکہ میں، ایک میاں بیوی بھی آپس میں ایسی باتیں نہیں کر پاتے جو ہمیں احادیث کے ذریعے نظر آتی ہیں کہ ان موضوعات پر اسلام نے کتنا کھل کر اور کتنے بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ لیکن کلچر کی وجہ سے، سماجی رسم و رواج کی وجہ سے ہم ان موضوعات پر گفتگو غیر اخلاقی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کسی طور پر بھی غیر اخلاقی نہیں۔ اخلاق بھی دین ہی سے ماخوذ ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے۔ دین سے بڑا کیا ضابطۂ اخلاق ہوگا؟ تو چونکہ ہم ان موضوعات کو زیر بحث نہیں لاتے، لہٰذا وہ جو باتیں میں نے پہلے کی کہ عوام الناس اور خصوصاً نوجوان بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں اور غلط ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، غلط قسم کی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، غلط ہتھ کنڈے آزماتے ہیں اور بہت سے نفسیاتی مسائل میں گرفتار ہوتے ہیں۔ سیلف اسٹیم کم ہو جاتی ہے، انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے،
جس سے کہ ان کی عملی زندگی میں بہت ایڈورس افیکٹس پڑتے ہیں، برے اثرات پڑتے ہیں عملی زندگی میں۔ تو یہ سمجھنا پہلے بہت ضروری ہے کہ یہ موضوع انتہائی امپورٹنٹ ہے اور زندگی کا ایک جزو لا ینفک ہے، لازم و ملزوم حصہ ہے۔ اتنا لازم و ملزوم ہے کہ حضرت بی بی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا گیا۔ تو جو زوج کا کانسیپٹ ہے، اسپاؤز کا اسلام میں زوج، اس کے لیے قرآن پاک میں تسکین کا لفظ استعمال ہوا ہے، لِتَسْكُنُوا، کہ جوڑے اس لیے بنائے گئے کہ ان سے آپ دونوں مرد اور عورت دونوں تسکین پا سکیں، اس لیے جوڑے بنائے گئے۔ اور رات بھی اس لیے بنائی گئی تاکہ آپ تسکین پا سکیں۔ تو تسکین پانے کے لیے قرآن پاک میں ان دو چیزوں کا ذکر ملتا ہے، ایک رات کا کہ وہ تسکین کے لیے ہے، اور ایک جوڑے کا، اسپاؤز کا، شریک حیات کا، کہ وہ بھی تسکین کے لیے ہے۔ تو جس طرف سے بھی دیکھیں آپ، مذہب کے پیرامیٹرز میں دیکھیں یا سائیکالوجی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں یا ایون میڈیکل سائنس کے بائیولوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں، تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ شعبہ، زندگی کا یہ شعبہ سیکشول ہیلتھ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے۔ اس سے درگزر کرنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ پھر سگمنڈ فرائڈ کے، جو کہ بابائے نفسیات سمجھا جاتا ہے، اس کے اعتقادات اگر آپ دیکھیں، میسلو کے اعتقادات دیکھیں، اور اسی طرح سے بہترے نفسیات دانوں نے اس پہ بات کر رکھی ہے کہ کتنا ضروری شعبہ ہے۔ تو اس چیز کی اہمیت کو پہلے تو سمجھ لیجئے۔ بعض سائنسدانوں کا، محققین کا یہ بھی خیال ہے کہ جو ہماری سماجی معاملات ہوتے ہیں، سوشل انٹریکشن، اگر سیکشولیٹی نہ ہو، سیکشول ریزنز نہ ہوں، تو سوشل انٹریکشن بھی پاسبل نہیں ہوگی۔ یعنی دنیا کا نظام چلانے کے لیے سیکشولیٹی بہت ضروری ہے۔ اس موضوع کی تفصیلات میں اب نہیں جاؤں گا، یہ ایک محققانہ اور فلسفیانہ موضوع ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ سیکشولیٹی کا سوشل انٹریکشن میں، سماجی تعلقات بنانے میں اور سماجی معاملات میں بھی بہت نمایاں کردار ہے۔ تو اب ہم ڈیفائن کرتے ہیں سب سے پہلے کہ سیکشول ہیلتھ کیا ہوتی ہے، شہوانی صحت سے ہماری کیا مراد ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ میری ویب سائٹ کا مطالعہ کریں، سکون کلینیکل ماڈل کا، تو وہاں پر جو تعریف آپ کو درج ملے گی وہ یہ ہے کہ سیکشول ہیلتھ is based on the attainment of sexual satisfaction and the execution of sexual intelligence۔ تو دو اس میں ویریبلز ہیں اس ڈیفینیشن میں، کہ شہوانی صحت کا مقصد شہوانی تسکین ہے اور سیکشول انٹیلیجنس کو گریٹیفائی کرنا ہے،
سیکشول انٹیلیجنس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو سیکشول انٹیلیجنس کو میں بعد میں تفصیل سے آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ بھی ایک نیا فینومینن ہے. یعنی شہوانی صحت سے ہماری کیا مراد ہے اور شہوانی صحت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ شہوانی صحت کے حصول کے لیے دو چیزیں زیر بحث آ سکتی ہیں. ایک شہوانی تسکین، سیکشول سیٹسفیکشن. جتنا انسان سیکشولی سیٹسفائیڈ ہوگا اتنا ہی اس کی سیکشول ہیلتھ ایڈیکویٹ ہوگی، بہتر ہوگی. اور جتنا سیکشولی انسیٹسفائیڈ ہوگا اتنا ہی اس کی سیکشول ہیلتھ بدتر ہوگی، کم تر ہوگی. اور جتنا انسان سیکشول انٹیلیجنس کو ایگزیکیوٹ کرے گا، پرفارم کرے گا، شہوانی ذہانت کا جتنا استعمال کرے گا اتنا ہی شہوانی طور پر صحت مند ہوگا. اور جتنا شہوانی ذہانت کو استعمال نہیں کرے گا اتنا ہی شہوانی طور پر غیر صحت مند ہوگا. تو آگے چل کر میں سیکشول سیٹسفیکشن اور سیکشول انٹیلیجنس، شہوانی تسکین اور شہوانی ذہانت دونوں پر تفصیلی بات چیت کروں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ دونوں ویریبلز، یہ دونوں کانسیپٹس کیا ہیں. اس سلسلے میں آپ کی آسانی کے لیے میں نے ایک چارٹ بنایا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکشول ہیلتھ کو ڈسکس کرنے کے لیے اور سیکشول پرابلمز کو ڈسکس کرنے کے لیے یہ چارٹ سمری کے طور پر آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. اس چارٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سیکشول ہیلتھ کے لیے دو چیزیں میں ضروری سمجھتا ہوں سکون کلینکل ماڈل کے پرسپیکٹو میں، اور جنرلی سائیکالوجی کے پرسپیکٹو میں بھی یہی عناصر جو میں بتانے کی طرف جا رہا ہوں یہ آپ کو دوسرے ناموں سے، دوسری ٹرم سے، دوسری اصطلاحات کے لبادے میں یہی کانسیپٹس آپ کو نظر آ سکتے ہیں. تو یہاں چونکہ میں سکون کلینکل ماڈل کو پروموٹ کرتا ہوں تو لہٰذا سکون کلینکل ماڈل یہ سمجھتا ہے کہ سیکشول ہیلتھ کو اچیو کرنے کے سلسلے میں دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ایک کنفیشن اور دوسری کنفرنٹیشن. تو اس سلسلے میں اگر آپ سکون ماڈل کا تفصیلی مطالعہ فرمائیں اور کنفیشن اور کنفرنٹیشن کے کانسیپٹ کو سمجھیں، جس پر کہ ایک سائیکو تھیراپی بھی میں نے ڈیولپ کر رکھی ہے، سکون کنفیشن اینڈ کنفرنٹیشن تھیراپی، اس کا بھی مطالعہ آپ فرما سکتے ہیں. تو دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے سیکشول ہیلتھ کو اچیو کرنے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے. ایک تو ہمیں کچھ چیزوں کو کنفیس کرنا ہے، سب کو، چاہے وہ نارمل ہیں چاہے ایب نارمل ہیں، چاہے ان میں کوئی شہوانی مسائل ہیں یا نہیں ہیں، چاہے ان کی شہوانی صحت اچھی ہے یا بری ہے. سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ شہوت اور سیکشولیٹی سے متعلق کچھ حقائق کو، کچھ سائنٹیفک فیکٹس کو ایکسیپٹ کریں، تسلیم کریں، کنفیس کریں، تب بات آگے بڑھے گی. اور اس کے بعد کچھ کنفرنٹیشنز کرنی ہوں گی، کچھ پلاننگ کرنی ہوگی، کچھ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنی ہوں گی جس سے کہ سیکشول ہیلتھ بہتر ہو سکے گی. تو سب سے پہلے ہم کنفیشنز کی طرف آتے ہیں. اس سلسلے میں پہلی جو کنفیشن ہے اس میں دو کنفیشنز ہو سکتی ہیں، ایک غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے اور ایک شادی شدہ لوگوں کے لیے. تو غیر شادی شدہ جو
لڑکے اور لڑکیاں ہیں، بلکہ مرد اور عورتیں بھی ہیں، چونکہ پاکستان میں اب جو ایوریج ایج ہے شادی کی، لڑکی کے لیے 29 ایئرز، لڑکے کے لیے آلموسٹ 35 ایئرز. اور یہ بھی میں بتاتا رہتا ہوں کہ دنیا بھر میں شادی کی جو ایوریج ایج ہے وہ آہستہ آہستہ کھسکتی جا رہی ہے آگے کی طرف. آج سے 50-60 سال پہلے اوائل شباب ہی میں شادیاں ہو جایا کرتی تھیں، چاہے انگلینڈ ہو چاہے امریکہ ہو. انگلینڈ میں آج بھی جو لیگل ایج ہے میرج کے لیے وہ 16 ہے، افغانستان میں 15 ہے، امریکہ نے CRC پر سائن ہی نہیں کیا ہوا، کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ. اور پاکستان چونکہ سگنیٹری ہے CRC کا، لہٰذا یہاں پہ شادی کی کم از کم عمر لیگل ایج 18 سال. لیکن اگر اس سے پہلے بھی ہو جائے تو وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ شرعی طور پر اس کی اجازت ہوتی ہے، اور پاکستانی قوانین اس سلسلے میں اتنے سخت نہیں ہوتے. لیکن 18 سال ٹھیک ہے، 18 سال سے کم عمر میں شادی نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں. 18 سال کا ایک بندہ ایڈلٹ ہو جاتا ہے تو نفسیاتی پرسپیکٹو میں 18 سے 22 سال کی جو عمر ہے وہ انتہائی موزوں ہے شادی کے لیے. 18 سے 22 سال یہ 4 سال کی جو عرصہ ہے اس میں شادی ہو جانی چاہیے. تو جو کنفیشن کرنا چاہیے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اور غیر شادی شدہ افراد کو وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم بلوغت سے کافی آگے آ چکے ہیں، ہماری جو بلوغت ہوئی تھی وہ 9 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان کسی بھی عرصے میں ہو چکی تھی. ہم بالغ ہو چکے تھے، اور اپنی بلوغت سے لے کر اب تک ہم اپنی شہوانی خواہشات کو دباتے چلے آئے ہیں. یہ ہے کنفیشن. یہ بہت ضروری ہے، یہ ماننا، یہ تسلیم کرنا غیر شادی شدہ افراد کا، اور ایون ان کے والدین کا. والدین کو بھی یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اگر ہم اپنی بچی کو آگے پڑھا رہے ہیں اور اپنے بچے کے روزگار کے سلسلے میں انتظار فرما رہے ہیں تاکہ جب اس کو نوکری ملے تب اس کی شادی کرائی جائے جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، تو یہ تو ہم کر رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ کنفیس کرنا چاہیے ایز پیرنٹس کہ ہم اپنے بچوں کی شہوانی خواہشات کو دبانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور غیر شادی شدہ افراد کو بھی یہ کنفیس کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی سیکشول ڈیزائرز کو، سیکشول نیڈز کو، سیکشول ارجز کو دبا رکھا ہے، سپریس کر رکھا ہے. تو اس سلسلے میں جو غیر شادی شدہ افراد ہیں وہ انتہائی زیادہ ڈینائل کا شکار ہوتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے. اگر آپ کسی غیر شادی شدہ شخص یا عورت سے یہ پوچھیں کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ کی شہوانی تسکین کا عالم کیا ہے؟ کیا آپ کو شہوانی خواہشات نہیں ستاتی؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ شہوانی خواہشات کا پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے؟ تو زیادہ تر کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ شہوانی تسکین کا کوئی ایشو نہیں ہے، ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہے ایز سچ. تو ایز سچ میں یہ ڈینائل ہے، خود سے بھی چھپا رکھا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک شخص نے 2 ہفتے سے کھانا نہیں کھایا اور آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کو بھوک لگی ہے تو وہ کہے نہیں بھوک نہیں لگی ایز سچ. تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، ڈینائل کا شکار ہے. اور اچھا اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ غیر شادی شدہ افراد ایکٹنگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے.
یہ سائیکو فیکٹیشیس ڈس آرڈرز ہیں، ان کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ ڈینائل میں ہے، ان کو شعوری طور پر خود بھی اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ یہ ڈینائل میں ہے، جھٹلا رہے ہیں۔ تو ان کا قصور نہیں ہے، قصور معاشرتی روایات کا ہے، جس نے کہ ان کو یہ دبانا سکھایا ہے۔ اور اب آپ بحیثیت ماہر نفسیات یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دبانا کتنا مضر ہے نفسیاتی صحت کے لیے، کتنا نقصان دہ ہے۔ سپریشن، ریپریشن، ڈینائل، ری ایکشن فارمیشن، سبلیمیشن، سیکشول سبلیمیشن، تو یہ 200 سال سے اس پہ کام جاری ہے نفسیات میں، اور نفسیات اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جذبات اور خواہشات چاہے وہ کوئی بھی ہوں، شہوانی ہوں یا جذباتی ہوں یا دنیاوی ہوں، سماجی ہوں، خواہشات کو دبانا اپنی نفسیاتی صحت کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ خواہشات کا صحیح طریقوں سے پورا ہونا ہی نفسیاتی صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو پہلا کنفیشن جو غیر شادی شدہ افراد کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری شہوانی خواہشات کی تسکین ادھوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب یونیورسٹیز میں آتے ہیں، کو ایجوکیشن میں یا کام کاج کے سلسلے میں آفس جاتے ہیں نوکری کرنے کے سلسلے میں، تو ہماری نظر تعلیم سے اور کام کاج سے زیادہ صنف مخالف پر ہوتی ہے اور گپ شپ لگانے پر زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے چونکہ ہماری خواہشات دبی ہوئی ہیں، لہٰذا انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے بند توڑ کر باہر تو آنا ہے، ایگزیبٹ تو ہونا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو یہ کنفیشن غیر شادی شدہ افراد کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں جو شادی شدہ افراد ہیں ان کا بھی کچھ ایسا ہی ملتا جلتا ایک کنفیشن ہے جو کہ ان کو کرنا ضروری ہے کہ شادی شدہ زندگی میں بہت سے شادی شدہ جوڑے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں شہوانی تسکین حاصل ہے، they are sexually satisfied، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور اس پر بھی پچھلے 200 سال سے محققین نے خاطر خواہ تحقیق کر رکھی ہے، ہزارہا ریسرچز گواہ ہیں اس بات کی کہ شادی شدہ زندگی میں میاں بیوی جب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شہوانی طور پر مطمئن ہیں تو وہ بھی ڈینائل میں ہوتے ہیں، شہوانی طور پر مطمئن نہیں ہوتے۔ اگر شہوانی تسکین کو صحیح طریقے سے ڈیفائن کیا جائے، جیسے میں نے کیا آج کے سیکشول سیٹسفیکشن اور سیکشول انٹیلیجنس کی ایگزیکیوشن کو کہتے ہیں، تو آپ پوچھ لیجئے کسی میاں بیوی سے کہ سیکشول انٹیلیجنس کیا ہے، یا ایون سیکشول سیٹسفیکشن کو ہی ڈیفائن کر دیجئے کہ آپ کے خیال میں کیا ہے۔ شہوت کس بلا کا نام ہے؟ شہوانی مسائل کون سے ہوتے ہیں ذرا وہ بتا دیجئے۔ تو معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں، علم نہ ہونے کے برابر ہے، تو بغیر علم کے تسکین کیسے ممکن ہے؟ بغیر علم کے اور بغیر ویلڈ علم کے، علم نافع کے۔ اب علم تو ہے ان کے پاس، لیکن امام غزالی کی اصطلاحات میں ان کے پاس جو علم ہے میاں بیوی کے پاس وہ علم غیر نافع ہے، علم نافع نہیں ہے۔ ایسا علم نہیں ہے جو کہ نفع پہنچا سکے اس سلسلے میں۔
تو تحقیقات یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ سیکشولیٹی شادی کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک روٹین بن کر رہ جاتی ہے، ایک معمول بن کر رہ جاتی ہے، اپنی افادیت کھو دیتی ہے، اپنا لطف کھو دیتی ہے۔ تو تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ شادی کے 4-5 سال گزرنے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ سیکشول سیٹسفیکشن اور سیکشول ڈیزائرز کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں میاں بیوی میں، اور اس کے بعد پھر ایک وقت آخر میں ایسا آتا ہے جب مرد کی عمر 40 سے اوپر ہو جاتی ہے اور خاتون کی عمر 30 سے اوپر ہو جاتی ہے، تو پھر ایک وقت دوبارہ آتا ہے جس میں کہ وہ دوبارہ اپنی شہوانی تسکین کی طرف توجہ دیتے ہیں بچوں کو بڑا کرنے کے بعد۔ لیکن اگر اوورآل ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو چونکہ ویلڈ نالج نہیں ہے، اور پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں ہے، ویسٹرن کنٹریز میں بچپن ہی میں اسکولوں میں سیکس ایجوکیشن دی جاتی ہے، بچوں کو متعارف کروایا جاتا ہے، جنسی معلومات فراہم کی جاتی ہیں، جنسی امراض کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور نفسیاتی مسائل جو پیدا ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے۔ ایون ایران میں نے سنا کہ جنسی تعلیم شروع ہو چکی ہے، اور دنیا کے بہت سے ممالک میں اس پر فوکس کیا جاتا ہے کہ بچوں کو جہاں اور معلومات فراہم کی جائیں وہیں جنسی معلومات بھی فراہم کی جائیں تاکہ وہ کسی دھوکے کا شکار نہ ہوں۔ ان کو سیکشول ایبیوز کے بارے میں بتایا جائے، چائلڈ ایبیوز کے بارے میں بتایا جائے۔ تو پاکستانی بچوں کو تو اس طرح سے کوئی گائیڈ نہیں کرتا، نہ اسکول میں نہ پیرنٹس، کہ ان کا جنسی استحصال کیا ہو سکتا ہے ممکنہ، اور ان کو اس سلسلے میں اپنے کان کھڑے رکھنے چاہیے، اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ جنسی استحصال ہوتا کیا ہے، سیکشول ایکسپلائٹیشن کیا ہوتی ہے، سیکشول ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں آگاہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو میاں بیوی کو بھی یہ کنفیس کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو اتنی معلومات اور کارآمد معلومات حاصل نہیں ہیں جتنی کہ ہونی چاہیے۔ شادی ہونے سے پہلے انہوں نے کوئی کورس نہیں کیا، شارٹ کورس 3 مہینے کا، کہ شادی کے بعد کیا کیا باتیں عمل میں آئیں گی۔ نہ ان کے والدین نے اور نہ ان کے بزرگوں نے ان کو کوئی رہنمائی فراہم کی ہے۔ اسی طرح سے اولاد کی پرورش میں بھی انہوں نے کوئی کورس نہیں کیا ہوا پیرنٹنگ کا، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے سائنسی اور نفسیاتی خطوط پر۔ تو اپنی غلطی مان لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میاں بیوی کو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ ہمیں بنیادی اور مفید معلومات شہوانی صحت کے سلسلے میں حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا کنفیشن ہے وہ کوالٹی آف سیلف لو اور کوالٹی آف میریٹل سیکس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کو یہ کنفیس کرنا چاہیے دوسرے لیول پہ۔ پہلے لیول پہ کیا کنفیس کیا تھا کہ ہماری شہوانی تسکین ناتمام ہے، اور دوسرے لیول پہ وہ یہ کنفیس کریں کہ اس سلسلے میں شہوانی تسکین کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ہم کوئی لاہے عمل بھی تیار نہیں کر رہے۔ یا تو ایسا ہونا کہ نوجوانوں کو ادراک ہو کہ بھئی ہماری شہوانی تسکین پوری نہیں ہو رہی،
شادی میں ابھی ٹائم ہے، لہٰذا ہم بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، لہٰذا ہم جاگنگ کرتے ہیں، لہٰذا ہم رننگ کرتے ہیں، فزیکل ایکسرسائزز کرتے ہیں، مارشل آرٹس کھیلتے ہیں، کچھ ایسی فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تاکہ ہم مصروف رہیں اور جسمانی طور پر حشاش بشاش رہیں اور شہوانی خواہشات ہمیں تنگ نہ کریں۔ تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستانی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ چاہتے ہیں کہ کھاتے پیتے رہیں اور تشریف رکھیں گھروں میں، فٹیگ پسند نہیں فرماتے، غیر ضروری ایکٹیویٹیز پسند نہیں فرماتے، ایکسرسائز تو دور کی بات ہے، فزیکل ٹریننگ تو دور کی بات ہے، بس موبائل ہاتھ میں ہو، یوٹیوب پر ڈرامے دیکھیں، فلمیں دیکھیں، کانوں میں ٹوٹیاں لگائیں اور ہاتھ میں پاپ کارنز رکھیں، کھاتے پیتے رہیں، خوش رہیں۔ خود میں غور کرنے کی اور اپنے نفس کا مجاہدہ اور محاسبہ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ تو نوجوانوں کو یہ کنفیس کرنا چاہیے، غیر شادی شدہ افراد کو، کہ ایک تو انہیں شہوانی تسکین حاصل نہیں، اور دوسرا انہوں نے کوئی الٹرنیٹو مینز بھی اڈاپٹ نہیں کیے، کوئی متبادل ذرائع بھی عمل میں نہیں لائے گئے جس کی وجہ سے ان کی یہ سیکچول انرجی ڈائیورٹ ہو سکے کنسٹرکٹیو وے میں، سیکچول انرجی ڈائیورٹ ہو سکے کنسٹرکٹیو ویز میں، ایسی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو شادی شدہ افراد ہیں ان کو بھی یہ کنفیس کرنا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ انہوں نے کنفیس کیا تھا کہ ان کو مفید علم حاصل نہیں ہے شہوانی تسکین کے بارے میں، اب دوسرے لیول پہ ان کو یہ کنفیس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کو ہم جنسی تسکین سمجھ رہے ہیں شادی شدہ زندگی میں، اگر ہم اس کا انالیسس کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ جنسی تسکین نفسیاتی تسکین سے خالی ہے۔ شادی شدہ زندگی میں جو جنسی معاملات ہم کرتے ہیں ان سے ہماری جنسی تسکین، بائیولوجیکل سیٹسفیکشن تو ہو رہی ہے، لیکن رومانٹک اور سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی۔ ہمیں وہ ذہنی آسودگی اور ذہنی فرحت نہیں مل پا رہی، کیونکہ معلومات نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ علم نہیں ہے تو فرحت چمانی دارد۔ علم رکھ کر اور صحیح درست علم رکھ کر کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ نفع بخش ہوتا ہے۔ عالم کا ایک سجدہ غیر عالم کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے، اسی لیے کہ جب عالم سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدے کی ریشنیل کو، اس کی جسٹیفیکیشن کو، اس کے آبجیکٹیوز کو، اس کے پیرامیٹرز کو، اس کے کانسیکوینسز کو، سب چیزوں کو نظر میں رکھتا ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو علم ہر شے میں بہت ضروری ہے۔ علم کا متضاد جہالت ہے۔ پھر تو اگر میں یہ کہوں کہ میاں بیوی شہوانی طور پر جاہل ہیں تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، کیا ان کے پاس سائنسی معلومات موجود ہیں شہوانی تسکین کے سلسلے میں؟ تو نہیں ہے، تو اس سلسلے میں وہ جاہل ہیں۔
جیسے کہ بچوں کی پرورش کے سلسلے میں بھی جاہل ہیں، والدین جاہل ہیں بچوں کی پرورش کے سلسلے میں، ان کو علم حاصل نہیں ہے کہ بچوں کی پرورش کیسے کی جانی چاہیے، نہ دینی علم ہے، نہ سائنسی علم ہے، نہ نفسیاتی علم ہے۔ کسی کے گھر بھی بچہ پیدا ہو تو آپ از راہ تحقیق ان نو بیاہتا اور نئے ماں باپ بننے والے جوڑے سے پوچھئے کہ ماشاءاللہ آپ کا بچہ ہو گیا، بچی ہو گئی، بہت بہت مبارک ہو، اب آپ اس کو پروان کیسے چڑھائیے گا یہ بتائیے، کن خطوط پر اس کی پرورش کیجئے گا، کوئی معلومات آپ کو حاصل ہیں اس سلسلے میں؟ تو جو معلومات حاصل ہیں وہ کیا معلومات ہیں؟ اس کو فیڈی پلانا پڑے گا، اس کو پیمپر کرنا پڑے گا، اس کے لیے دودھ جو ہے وہ مہنگے والا لانا پڑے گا، اس کے لیے کھلونے لانے پڑیں گے۔ رات کو جب یہ روئے گا یا روئے گی تو اس کو کمر سینے کے ساتھ لگا کر اور تھپکیاں دینی پڑیں گی، لوریاں دینی پڑیں گی، یہ کام ہوگا۔ یہ ہیں معلومات، ناقص معلومات۔ ویسٹ میں تو پہلے دن سے بچے کے لیے علیحدہ کمرہ اور علیحدہ پنگوڑا بنا دیا جاتا ہے، وہاں پر بچوں کی اتنے ناز اور نخرے تو نہیں اٹھائے جاتے کہ راتوں کو 2-2 3-3 بجے اٹھ کر میاں بیوی بچوں کو تھپکا رہے ہیں اور سہلا رہے ہیں، اور پورا محلے کے ناک میں دم ہے کہ یہ نو مولود ہماری نیند میں خلل کا باعث بن رہا ہے، اس کی چیخ و پکار ہی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، نہ جانے کیسے ماں باپ ہیں۔ پھر اگر وہ آ جائیں کہ بھئی بچے کو چپ کرائیے، جوائنٹ فیملی ہو، تو آگے سے ان کا میاں بیوی کا جواب یہ ہوگا کہ آپ کے بھی تو بچے ہوتے تھے، بچے تو روتے ہی ہیں، یہ اب ہیبٹ ہے، یہ ہے بیلیف، بچے تو روتے ہی ہیں، بچے تو بے وقوف ہوتے ہی ہیں، بچوں سے تو چیزیں ٹوٹتی ہی ہیں۔ یہ جتنا علم ہے یہ سب انویلڈ ہے۔ اپنی غلطی تسلیم مت کیجئے گا کہ آپ کی وجہ سے چیزیں ٹوٹتی ہیں، آپ ہیں ذمہ دار، بچہ تو بلینک پیدا ہوا تھا، اس کی تربیت تو آپ نے کرنی تھی۔ تو بچے کی کوئی بھی غلطی ہے وہ ماں باپ کی غلطی ہے، بچے کا کوئی بھی ڈسرپٹیو بیہیویئر ہے اس کا سہرا اس کے ماں باپ کو جاتا ہے۔ تو یہ 2 لیولز پر 2 کنفیشنز میں نے بتائے۔ اس کے بعد ایک تیسرا کنفیشن جو کہ غیر شادی شدہ اور شادی شدہ دونوں کو کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے بعد ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو آلات کے آنے کے بعد جہاں پہ انسان تن آسان ہوا ہے، وہیں پہ ایک بمبارمنٹ ہوئی ہے جنسی معلومات کی انٹرنیٹ پر، اور سیکشول کانٹینٹ، پورنوگرافک کانٹینٹ انتہائی تیزی سے پھیلا ہے انٹرنیٹ پر، جس سے کہ جان چھڑانا مشکل ہے۔ اگر آپ اپنی ای میل چیک کرتے ہیں یا انٹرنیٹ پر گوگل اسکالر میں کام کرتے ہیں، ایون گوگل کھول کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ ایڈز نظر آتے ہیں، یوٹیوب پہ آپ کو ڈیفرنٹ ایڈز نظر آتے ہیں جن کو کہ ہم عرف عام میں واہیات ایڈز کہتے ہیں، غیر اخلاقی کہتے ہیں۔
تو اس قسم کے ایڈز آپ کو اب وہ باتیں تو نہیں کہ نیوز کاسٹر کے سر پہ دوپٹہ ہوا کرے اور معاشرے کی رسم و رواج کو پریزرو کیا جائے، اب وہ باتیں کہاں. اب تو ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی آپ کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے مذہب کو ذہن میں رکھیں اور اپنے ثقافت کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو خود سے شرم آئے کہ یہ کس قسم کے ٹی وی چینلز، کس قسم کے اشتہارات بیہودہ اور انٹرنیٹ پر یہ کیا روش چل پڑی ہے. سیکشولی ایکسپلسٹ کانٹینٹ کی اویلیبلٹی کی. تو اس کے کچھ فائدے بھی ہیں اور زیادہ تر نقصانات ہیں. اس سلسلے میں کافی تحقیقات سائنسدانوں نے کر رکھی ہیں. تو جو نتائج ہیں وہ یہی ہیں کہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. ایک مثال سے ایک ایڈورٹیزمنٹ ٹی وی پر بار بار اگر چلے کہ اپنا گھر بنائیے، 10 مرلے کا 5 مرلے کا چھوٹا سا گھر فلانی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہم آفر کر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ مشہور اداکار بھی میاں بیوی اس گھر کو لیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور یہ اشتہار بار بار ٹی وی پر چلے، بار بار انسان دیکھے. تو اب جس کے پاس استطاعت نہیں ہے کیا وہ احساس محرومی کا شکار نہیں ہوگا؟ کیا وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا؟ اسی طرح سے جو بیوٹی اور فیشن سے ریلیٹڈ جو اشتہارات ہیں، گوری رنگت، ہر کوئی دیکھے آپ کو مڑ مڑ کے، اتنی پیاری رنگت. تو اب جن لڑکیوں کی کمپلیکشن ڈارک ہے یا میڈیم ہے، ان کے دل پر چھریاں نہیں چلتی ہوں گی. سوچنے کی ضرورت ہے. تو بالکل اسی طرح سے اگر کوئی انسان سیکشولی ایکسپلسٹ پورنوگرافک کانٹینٹ انٹرنیٹ پہ دیکھے گا اور استطاعت نہیں رکھے گا، اس کی شادی نہیں ہوئی ہوگی یا وہ اتنا شرمیلا ہوگا کہ اپنے شریک حیات سے ان موضوعات پر بات چیت نہیں کر سکے گا، تو وہ بھی احساس کمتری میں اور احساس محرومی میں گرفتار ہوگا. اور اس احساس محرومی میں پاکستان کی اکثریت گرفتار ہو چکی ہے. آپ فیس بک پہ دیکھتے ہیں لڑکیاں آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ جب ترکی کے نوجوان لڑکوں کو ہم دیکھتی ہیں تو پاکستانی لڑکے ہمیں عجیب واہیات لگتے ہیں. یہ ایکسپوجر کی بدولت، خوب سے خوب تر کی تلاش. اسی طرح سے پاکستانی لڑکے بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب ہم میموں کو دیکھتے ہیں، میموں کو، اور باہر کی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں تو پاکستانی لڑکیاں ہمیں واہیات نظر آتی ہیں. خاوندوں کو آپ دیکھیں نا، بیوی کو طرح طرح کے القابات سے نوازا جاتا ہے کہ وہ تو بڈھی ہے گھر میں، میری بڈھی، میری بیوی. اور جو باہر خواتین کو دیکھتے ہیں ان کو فینٹسائز کرتے ہیں کیونکہ وہ گلیمرائزڈ ہیں. اس قسم کے اور بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں انٹرنیٹ کنزمپشن سے، آئی ٹی کی کنزمپشن سے. تو اس سلسلے میں بھی یہ کنفیس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر شہوانی معلومات کا درست طریقے سے ہم تک پہنچنا بہت ضروری ہے.
چونکہ ایک یلغار ہے، ایک بمبارمنٹ ہے سیکشول انفارمیشن کو غلط طریقے سے دنیا کے چپے چپے میں پہنچانے کی ایک یلغار ہے، تو اس یلغار کے آگے بند باندھنا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ہم کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ کنفیس کر لیں کہ ہم تک پہنچنے والی یہ ساری معلومات اور یہ سارے کانٹینٹس حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے، یعنی کہ پورنوگرافک میٹیریل is not realistic most of the times، وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے، ان کو فینٹسائز کرنا اور ان کو آئیڈیلائز کرنا حماقت ہے، یہ ہے پوائنٹ، ان کو آئیڈیلائز کرنا حماقت ہے۔ اس کے بعد ایک اور کنفیشن جو کہ پہلے کنفیشن سے ملتا جلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میری شادی ہو بھی چکی ہے، چاہے میں مرد ہوں یا عورت ہوں، اگر شادی ہو بھی چکی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب میری کوئی شہوانی ضروریات نہیں ہیں یا میری شہوانی ضروریات خاطر خواہ حد تک پوری ہو رہی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک آسان سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ شادی شدہ لوگوں سے ٹھڑک اور غیر مناسب شہوانی خواہشات کا اظہار ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر شادی ہو گئی ہے تو اب یہ لوگ غیر ضروری اور ایکسٹرا میریٹل خیالات سے پاک ہو گئے ہیں اور ان میں کوئی برائی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تأثر غلط ہے، یعنی اسی طرح سے کہ ایک شخص حج کر کے آئے اور سارے گاؤں والے یہ سمجھیں کہ بس اب یہ صادر ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پاک ہو کے آ گیا ہے، اب یہ باقی زندگی پاک ہی رہے گا، یہ تأثر غلط ہے۔ اسی طرح سے یہ تأثر بھی غلط ہے کہ اگر کسی کی شادی ہو گئی ہے تو اس میں کوئی برے خیالات نہیں آئیں گے یا اس کا دل غیر ضروری خواہشات کی طرف مائل نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ تو اس سلسلے میں کنفیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ جنسی اور شہوانی تسکین کی ضرورت تا دم مرگ رہتی ہے انسان کو۔ ایسا نہیں ہے کہ شادی ہونے کے بعد جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں اور انسان بے وفائی کے بارے میں نہ سوچ سکے، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا جو اگلا کنفیشن ہے وہ بھی یہی بے وفائی، انفیڈیلٹی، کہ شادی شدہ میاں بیوی کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اب ڈولی اٹھی ہے تو اب ارتھی ہی اٹھے گی۔ یہ پرانے زمانے کی باتیں تھیں ہندو کلچر میں۔ اب اتنے مواقع میسر ہیں خاوندوں کو اور بیویوں کو بھی کہ بے وفائی کے امکانات بہت واضح اور روشن ہیں، اور اس سلسلے میں سائنسی تحقیقات ہیں جو کہ یہ کہتی ہیں کہ دنیا کے 50% شادی شدہ جوڑے کم از کم ایک بار ضرور ایک دوسرے سے بے وفائی کے مرتکب ہوتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں۔ تو اس کے مواقع بہت دستیاب ہیں، لہٰذا اس پر بھی کنفیشن کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے یہ اعتراف کریں کہ ہم دونوں کو اپنی آنے والی زندگی میں کافی مواقع میسر آئیں گے بے وفائی کے، اس چیز کی اہمیت کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، لیکن ہم یہ وعدہ کرتے ہیں آپس میں کہ ہم ایک دوسرے کو بتائیں گے اگر کوئی ایسی بات ہوگی، اور ایک دوسرے سے اپنی تسکین
حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، چھپائیں گے نہیں کوئی چیز۔ اگر خاوند دفتر میں کسی اور خاتون سے انسپائر ہو رہا ہے، اس کو دل ہی دل میں پسند کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ آ کر اپنی بیوی سے ڈسکس کرے کہ اس طرح سے میں آج کل یہ کیفیت چل رہی ہے میری۔ تو پھر بیوی اس سے پوچھے گی کہ اچھا وہ اس خاتون کی مجھے کوئی تصویر دکھائیے، کوئی مجھے اس سے ملائیے، میں دیکھوں کہ وہ آپ کو زیادہ پرکشش کیوں لگ رہی ہے، مجھ میں ایسی کیا کمی ہے جس کو میں پورا کر سکتی ہوں، آپ کا دل اس دوسری خاتون کی طرف کیوں متوجہ ہو رہا ہے۔ لیکن جب تک بات چیت نہیں ہوگی تب تک بے وفائی کے حل نہیں نکل سکتے۔ اور بات چیت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس قسم کی موضوعات پر بات چیت کرنا تو غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے۔ اب یہی جو میں نے مثال دی، خاوند اپنے دفتر میں کسی اور خاتون سے متاثر ہے، تو اگر یہ سوچے کہ میں اپنی بیوی سے شیئر کروں، اس کو بتاؤں یہ بات، تو اس کے ذہن میں شیطان یہی خیال ڈالے گا کہ وہ کیا سوچے گی تمہارے بارے میں، کیا سمجھے گی، تم اتنے کچے ہو، اتنے لڑکے ہو، لڑکپن ہے تمہارا، نوجوان ہو، یہ تمہارے نوجوانوں والے لچھن ابھی تک گئے نہیں۔ یہ سب چیزیں شیطان اس شخص کے، اس خاوند کے ذہن میں ڈالے گا، اور پھر بیوی کے ذہن میں کیا ڈالے گا؟ وہ بیوی کے ذہن میں شک ڈالے گا۔ یہی ہے شیطان کا کردار جو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ میاں بیوی میں ناچاقی پیدا کرنا، اس سلسلے میں میرا ایک مضمون ہے، انسان کی ذہنی اور نفسیاتی صحت کی خرابی میں شیطان کے کردار پر قرآنی حوالہ جات، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو 5 کنفیشنز میں نے بتائے، اعترافات، شہوانی صحت کے حصول کے لیے یہ 5 اعترافات کرنے ضروری ہیں، 5 کنفیشنز کرنے ضروری ہیں۔ اس کے بعد پھر کنفرنٹیشن کا مرحلہ آتا ہے کہ اب اپنی اصلاح کیسے کی جائے اور شہوانی تسکین کیسے حاصل کی جائے، سیکشول ہیلتھ کو انہینس کیسے کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ایک جملے میں بات یہ ختم ہو سکتی ہے کہ سیکشول انٹیلیجنس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے، شہوانی ذہانت کو ایگزیکیوٹ کیا جائے، عمل میں لایا جائے۔ اب اس سلسلے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ شہوانی ذہانت کیا ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ سیکشول انٹیلیجنس ایک نئی ٹرم ہے، ایک نیا فینومینن ہے جو کہ لیٹسٹلی ایمرج ہو رہا ہے دنیائے تحقیق میں، لیکن اس میں جو شامل عناصر ہیں وہ مروجہ ہیں، پہلے سے ان پر تحقیقات ہوتی آئی ہیں۔ اب ان مختلف عناصر کو ملا کر ایک اصطلاح وضع کی جا رہی ہے جس کو کہ شہوانی ذہانت کہتے ہیں، سیکشول انٹیلیجنس۔ تو اس سلسلے میں دنیا کا تیسرا محقق ہوں جو کہ اس ٹرم پر، اس اصطلاح پر اور اس فینومینن پر کام کر رہا ہے۔ مجھ سے پہلے 2 محققین سیکشول انٹیلیجنس کی اصطلاح کو یوز کر چکے ہیں اور اس پر تھوڑا بہت کام کر چکے ہیں۔ ایک محقق کا PhD تھیسس ہے اس پہ۔ تو اب جب میں نے اس فینومینن کو دیکھا تو میں نے اس کو اینالائز کیا اور اس پر ایک سکیل بھی وضع کیا، سیکشول انٹیلیجنس سکیل، جو کہ ویب سائٹ پر اویلیبل ہے۔ اور سیکشول انٹیلیجنس کی 6 شاخیں اس سکیل کو ڈیولپ کرتے وقت نکلی ہیں۔ اور سیکشول انٹیلیجنس کی جو تعریف میں نے کی ہے اپنی تحقیق میں وہ ایسی ہے کہ سیکشول انٹیلیجنس از the ability
یہ ایک قابلیت ہے، ایک استعداد ہے۔ سیکشل انٹیلیجنس از دا ابیلٹی ٹو پرسیو، انڈرسٹینڈ اینڈ رسپونڈ۔ یہ تین چیزیں کرنے کی صلاحیت ہے، پرسیو کرنے کی، ادراک کرنے کی، انڈرسٹینڈ کرنے کی، سمجھنے کی، اور رسپونڈ کرنے کی، یعنی اس پر عمل پیرا ہونے کی، اس کو گریٹیفائی کرنے کی۔ سیکشل نیڈز اینڈ ڈیزائرز ان اے پرسنل اینڈ سوشل کانٹیکسٹ۔ تو دوبارہ سے میں یہ ڈیفینیشن ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، غور سے سنیے گا۔ سیکشل انٹیلیجنس is the ability to perceive, understand and respond to sexual needs and desires in a personal and social context۔ اردو میں آسان الفاظ میں اگر بیان ہو سکے مجھ سے تو ایسا ہوگا کہ شہوانی ذہانت ایک استعداد ہے جس کے ذریعے انسان اپنی اور دوسروں کی شہوانی ضروریات اور شہوانی خواہشات کو محسوس کرنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، ان کا جواب دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی استعداد ہے، ایسی لیاقت ہے، ایسی قابلیت ہے، انٹیلیجنس کی ایک برانچ ہے۔ جس طرح سے ایموشنل انٹیلیجنس ہے، سوشل انٹیلیجنس ہے، اسی طرح سے سیکشول انٹیلیجنس ہے، شہوانی ذہانت۔ اور سیکشول انٹیلیجنس میں پھر 6 سب فیکٹرز ہیں۔ سب سے پہلا ہے سیکشول انڈرسٹینڈنگ، پھر سیکشول ایٹیٹیوڈ، پھر سینس آف سیکس، پھر سیکشول ایکسپریشن، پھر سیکشول کریٹیوٹی، اور پھر آخر میں سیکس اسٹیم۔ تو ون بائی ون میں ان کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ سیکشول انٹیلیجنس کیا ہے اور کس طرح سے اس کو انہینس کیا جا سکتا ہے۔ تو جتنا سیکشول انٹیلیجنس کو انہینس کیا جائے گا اتنا ہی سیکشول ہیلتھ بہتر ہوگی۔ حکیموں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس سلسلے میں۔ سیکشول انٹیلیجنس کو اور سیکشول ہیلتھ کو اچیو کرنے کے لیے دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور غلط معلومات پر انحصار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے درست طریقے سے۔ سائنسی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے درست طریقے سے اور درست بندوں سے، ریلیونٹ اتھارٹیز سے۔ ہر کس و ناکس سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سیکشول انٹیلیجنس ون بائی ون یہ 6 سب فیکٹرز کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا سب فیکٹر ہے اس میں سیکشول انڈرسٹینڈنگ، یعنی شہوانی سمجھ بوجھ۔ سمجھ بوجھ جیسے کہ یہ سمجھ بوجھ ہے کہ مجھ میں شہوانی ضروریات ہیں، یہ سیکشول انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک لڑکی اور لڑکا اکٹھے بیٹھتے ہیں آپس میں کسی بھی سلسلے میں، یونیورسٹی میں فار ایگزامپل، تو ان میں اتنی شہوانی ذہانت ہونی چاہیے کہ دونوں سمجھ سکیں کہ ہم جو اتنے قریب قریب جڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے کچھ شہوانی کانسیکوینسز بھی نکل سکتے ہیں، ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ سیکشول انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کے برابر ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ پہلے ماضی میں بہت سی باتیں اب ماضی کی ہو گئیں۔ پہلے ایک لفظ ہم سنتے تھے بد نظری، اور ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ بد نظری جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور انسان کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے۔ تو اب کہاں گئے وہ
روایات اور کہاں گئیں وہ اخلاق حسنہ؟ تو اب بد نظری تو ایک عادت بن چکی ہے، یعنی اتنی زیادہ رائج العام ہے بد نظری اور ٹھرک کہ اس پر کوئی بولتا ہی نہیں، کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ گھروں میں بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن چینلز پر بد نظریاں ہو رہی ہیں اور اس کو لائٹ لیا جاتا ہے اب، یعنی بہت اس طرح کی اور بہت سی اخلاقی اقدار، ہماری ویلیوز آہستہ آہستہ ہمارے کلچر سے نکلتی جا رہی ہیں دبے پاؤں، اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا۔ تو جب بد نظری کا کانسیپٹ ہوا کرتا تھا تو لوگ کوشش ہوتے تھے، محتاط ہوتے تھے، لڑکے اور لڑکیاں دونوں، کہ کہیں بد نظری ہو نہ جائے۔ لیکن اب وہ احتیاط نہیں ہے، اب وہ محتاط ہونا ختم ہو گیا، اور سیکچول انڈرسٹینڈنگ کی ڈیفینیشنز بدل گئیں۔ لیکن نفسیاتی طور پر کم از کم انسان کو پتہ ہونا چاہیے اپنی اور دوسرے کی شہوانی ضروریات اور خواہشات کے بارے میں، دوسرے کی نگاہوں میں چھپی ہوئی شہوانی خواہشات کو صحیح طریقے سے درک کرنا، یہ سیکچول انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اسی کو سینس آف سیکس بھی کہتے ہیں۔ تو سیکچول انڈرسٹینڈنگ میں اور سینس آف سیکس میں فرق یہ ہے کہ سیکچول انڈرسٹینڈنگ ایک نالج کا مجموعہ ہے جو کہ انسان کو ہونی چاہیے، نالج، معلومات، علم۔ جیسا کہ ایڈز ایک بیماری ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ مضر صحت جنسی طریقے کون سے ہیں، صحت مند جنسی طریقے کون سے ہیں، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کون کون سی ہوتی ہیں، اس طرح سے اور بہت سی معلومات کا پتہ ہونا سیکشول انڈرسٹینڈنگ کہلاتا ہے۔ اور پھر اس سیکشولیٹی کو خود میں اور دوسروں میں محسوس کرنا، یہ سینس آف سیکس ہے، سیکشول پرسیپشن ہے۔ سیکشول ایٹیٹیوڈ یعنی کہ شہوانی رویہ، اس کو بھی مظاہر آپ دیکھتے ہیں روزمرہ زندگیوں میں کہ ہر انسان ایک شہوانی رویہ رکھتا ہے اپنی زندگی میں، کہ جب بات شہوت کی تسکین کی آئے گی تو میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو وہ جو رویے ہیں، شہوانی رویے، وہ بیس کرتے ہیں انسان کے علم کے اوپر۔ پھر جیسا علم ہوگا، جتنا ناقص علم ہوگا، اسی طرح سے رویے بھی ہوں گے۔ اسی طرح سے سیکچول ایکسپریشن ایک سب فیکٹر ہے، شہوانی اظہار۔ یہ جس طرح میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ میاں بیوی میں کمیونیکیشن گیپس ہیں، اور اپنی شہوانی خواہشات اور ضروریات کا اظہار ایک دوسرے سے کرنا غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ میاں بیوی میں کم از کم کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر ہر مسئلے پر بات چیت کرنی چاہیے، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات ایک دوسرے سے شیئر کرنی چاہیے۔ تو یہ آخر میں کچھ مضامین کا حوالہ بھی آپ کو دوں گا، اس میں یہ چیزیں تفصیل سے میں نے لکھ رکھی ہیں جن کا آپ مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ پھر سیکشول کریٹیویٹی یہ ہے کہ بوریت سے بچا جائے، سیکشول ایکٹیویٹیز کو روٹین نہ بنایا جائے، بلکہ اس میں جدت اور تعمیری تخلیق پیدا کی جائے۔
اور آخر میں سیکس اسٹیم ہے جو کہ بہت ضروری ہے. سیلف اسٹیم، جس طرح سے انسان اپنے آپ کو کتنی ویلیو دیتا ہے، یہ سیلف اسٹیم ہے. اپنی نظروں میں اس کا کیا مقام ہے، اس کو کہتے ہیں سیلف اسٹیم. اس کی پھر آگے برانچز ہیں، جس طرح باڈی اسٹیم ہے. اسی طرح سے سیکس اسٹیم بھی ہے کہ انسان کی اپنی نگاہوں میں، اپنی نظر میں اس کی شہوانی وقعت کیا ہے، ویلیو کیا ہے. تو جتنی ویلیو بہتر ہوگی اتنا ہی اس کو شہوانی تسکین بھی ملے گی اور اتنا ہی شہوانی صحت بھی بہتر ہوگی. اور جتنی اپنی ویلیو کم ہوگی اتنی ہی اس کی سیکشول ہیلتھ بھی کم ہوگی. تو یہ ایک سیکشول ہیلتھ پہ ایک مختصر سا نقشہ میں نے کھینچا اور اس چارٹ کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. اور آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری ویب سائٹ پر کچھ آرٹیکلز اردو میں اویلیبل ہیں جن کا مطالعہ آپ فرما سکتے ہیں. ان میں سے جو آرٹیکلز ہیں میں ان کے ٹائٹلز آپ کو بتائے دیتا ہوں. شادی ایک نفسیاتی بندھن، بریک اپ، تھرک، اسباب اور سدباب، شادی شدہ افراد کی شہوانی عدم تسکین، بے وفائی اور ناجائز تعلقات کی وجوہات اور تدارک، پاکستانیوں میں شریک حیات کے انتخاب کی ترجیحات، پاکستانی شادی شدہ خواتین کی نفسیاتی صحت اور گھریلو کام کاج، خوبصورتی اور جسمانی کشش کم ہو جانے یا ختم ہو جانے کا خوف، رشتوں اور تعلقات میں کمال کی تلاش لا حاصل ہے. تو یہ وہ مضامین ہیں جو متعلقہ ہیں، جو ریلیونٹ ہیں آج کے ٹاپک سے. تو ان مضامین کو آپ میری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ اردو میں ہیں اور آپ ان کا مطالعہ فرما سکتے ہیں. اس میں آپ کو مزید سیکشول ہیلتھ سے ریلیٹڈ معلومات ملیں گی اور محققانہ معلومات ملیں گی. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ مجذوب کی بڑھ نہیں ہوگی. یہاں پہ یہ سارے ریسرچ بیسڈ آرٹیکلز ہیں. تو ان آرٹیکلز کو پھر میں نے ویڈیوز میں بھی ریڈ آؤٹ کیا ہوا ہے. تو یوٹیوب پہ جو پلے لسٹ ہے اردو آرٹیکلز کے نام سے، اس میں آپ کو یہ آرٹیکلز ویڈیو فارم میں بھی ملیں گے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نفسیاتی ٹیسٹس ہیں جو میری ویب سائٹ پر موجود ہیں، سیکشول ہیلتھ کے سلسلے میں مفید ہیں. ان کے نام بھی میں آپ کو بتائے دیتا ہوں اور ان کو بھی آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں فردر ویب سائٹ پہ. یہ آن لائن ٹیسٹس ہیں اور موقع پر رزلٹ دیتے ہیں. اس سلسلے میں سکون میریٹل لائف انالیسز ہے، میاں اور بیوی کے کرنے کا ٹیسٹ اردو میں ہے. اس سے میریٹل ایڈجسٹمنٹ اور میریٹل کمپیٹیبلٹی کا پتہ چلتا ہے. 160 سوال ہیں اس میں. پھر سکون میریٹل ریڈینس اسکیل ہے جو کہ انگلش میں ہے. ان لوگوں کے لیے ہے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، تو وہ یہ پتہ چلا سکتے ہیں اس ٹیسٹ سے کہ کیا ہم شادی کے قابل ہیں نفسیاتی طور پر یا نہیں ہیں، کیا ہم اتنے میچور ہیں، مینٹلی ریڈی ہیں شادی کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر 2 ٹیسٹس ایسے ہیں جو کہ سیکشول ڈسفنکشنز کو دیکھتے ہیں. ایک مردوں کے لیے ہے اور ایک عورتوں کے لیے ہے. سکون سیکشول ڈسفنکشن ڈیٹیکٹر فار مین اور سکون سیکشول ڈسفنکشنز ڈیٹیکٹر فار ویمن. اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہے سکون لو اسکیل، یہ بھی کام آ سکتا ہے. پھر 2 ٹیسٹ ساس اور بہو کے کرنے کے ہیں. شادی شدہ زندگی میں ان کا بہت عمل دخل ہے. ایک ٹیسٹ کا نام ہے سکون مدر ان لا پروفائلر اور دوسرا ہے سکون ڈاٹر ان لا پروفائلر. یہ دونوں اردو میں ہیں. پھر ایک ٹیسٹ ہے سکون میریٹل بیلیفز سروے. یہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ شادی سے متعلقہ ان کے جو عقائد ہیں وہ کس حد تک اسلامی ہیں، اسلام سے کس حد تک مطابقت رکھتے ہیں.
پھر ایک ٹیسٹ ہے سکون کیرزما فوبیا اسکیل، خوبصورتی کم ہو جانے اور جسمانی کشش کم ہو جانے کا خوف، یہ خواتین اور مرد دونوں کو ہو سکتا ہے۔ سیکس اسٹیم سے ریلیٹڈ بہت ضروری ٹیسٹ ہے یہ۔ اور آخری ٹیسٹ جو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں وہ سکون سیکشول انٹیلیجنس اسکیل ہے، جو کہ شہوانی ذہانت کے لیولز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے کہ آپ میں سیکشول انٹیلیجنس کا کیا لیول ہے، کتنی ہے آپ میں شہوانی ذہانت۔ تو اس کو بھی آپ ناپ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں، ویب سائٹ پر یہ ٹیسٹ اویلیبل ہے۔ تو اس گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ شہوانی خواہشات اور شہوانی ضروریات انسانی زندگی کا ایک انتہائی اہم حصہ ہیں۔ ان کو دبانا اور ان سے کنی کترانا، منہ چھپانا بہت بڑی حماقت ہے، اور شہوانی صحت کے حصول کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ایسا علم حاصل کرے جو کہ مستند ہو اور نافع ہو، اور پھر اس علم کے ذریعے اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو شادی کرے جلد از جلد، اور دینی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر اپنی شہوانی تسکین کو پورا کرے۔ اور اگر اس کی شادی ہو چکی ہے تو پھر میاں بیوی آپس میں کمیونیکیشن گیپس کو ختم کریں، ایک دوسرے سے ہر موضوع پر کھل کر بات چیت کریں اور اپنی شہوانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں۔ یہی کافی ہے، یہ سفیشینٹ ہے۔ جتنے میں نے آرٹیکلز بتائے ان کا مطالعہ سفیشینٹ ہے۔ میں آخر میں بار بار یہ سینسٹائز کر رہا ہوں کہ خدارا اسپیشلی جو نوجوان لڑکے ہیں، خدارا حکیموں کے پاس جا کر، غیر مستند ڈاکٹروں کے پاس جا کر اور انٹرنیٹ سے غیر مستند معلومات لے کر اپنی شہوانی زندگیوں کو تباہ مت کیجیے۔ یہ جو میں نے آرٹیکلز بتائے یہ سفیشینٹ ہیں آپ کے لیے، اگر آپ سائنسی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس طرف توجہ دیجیے۔ آپ کو کسی بھی ڈاکٹر کی، کسی حکیم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اگر کوئی جنسی اور شہوانی مسائل ہیں تو وہ 99% نفسیاتی مسائل ہیں، دنیا تسلیم کرتی ہے اس بات کو۔ تو ان نفسیاتی مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کے لیے یہ جو مضامین میں نے انٹروڈیوس کیے ہیں ان کا مطالعہ کیجیے، اور اگر مزید علم درکار ہو تو پھر قرآن پاک سے اور احادیث مبارکہ سے استفادہ کیجیے۔ اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جو سبجیکٹ ہے سیکسالوجی، اس پر جتنے بہتر طریقے سے اسلام نے رہنمائی فراہم کی ہے اور ڈیٹیل میں رہنمائی فراہم کی ہے، اتنی ابھی تک سائنس نے بھی نہیں کی۔ تو دین کا مطالعہ بہت ضروری ہے اس سلسلے میں۔